اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 8 صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ 4 صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً۔ سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، یہ آخری ہے، اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے۔ پھر 4 وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، تو 4 کے یہ 2 سب گروپس ہیں ان 8 صورتوں کے۔ لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے ہے، باقی 2 تحسین میم سے، ایک تحسین سے۔ اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں، طٰہٰ، سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں توئے آئی ہے شروع میں، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ تاسین میم تاسین، ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہیں اب عربی اور عبرانی زبان کے، یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں۔ بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں پر مبنی ہیں، اور بعض کے جو ہے جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے وہ ان کے الفابیٹس بنے ہیں۔ تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء، ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں۔ مثلا توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح، وہ سانپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے، یہ توئے ہے۔ تو طا جو ہے وہ گویا کہ سانپ کی علامت ہے، نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے۔ نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگز ہوتی ہیں، پینٹنگز ہوتی ہیں، وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے، اس لیے ذنون کہا گیا، مچھلی والا۔ اور قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ نون، جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ شعراء اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، سورہ طٰہٰ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 میں سے 5 رکوع پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر ہیں۔ اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے، لیکن مدین پہنچ کیسے گئے، یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا۔ کہ یہ جو تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت موسیٰ کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو 3 صورتوں میں ملے ہیں، اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گی۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اب دیکھیے یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے، بالحق، حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، بہت ادھم مچایا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، حاکم اور محکوم۔ ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم۔ یستضعف طائفۃ منہم، اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو، بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شدید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں۔ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، یستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کہ جو دبا لیے گئے ہیں، جنہیں ستایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان پر احسان فرمائیں۔ فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہی کو امام بنائیں، اب ان کو دنیا میں طاقت دیں، سربلندی دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی، حامان ان کا وزیر تھا، اور فرعون کو اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ اب ما کانوا یحذرون میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری
جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آ گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ اسی خواب کے بعد اس نے، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجیل میں یہ ہے صراحت کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ یہی معاملہ کہتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے، البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے، اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں۔ ما کانوا یحزنون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو، واللہ عالم، لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ بالکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں، جو نسل بندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے، لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسل بندی اور جبری نسل بندی، پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے۔ اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مارکے کے اندر بغاوت کی تھی، جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہے ہار گئی تھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا۔ بہرحال یہ دونوں توجیحات ممکن ہے، واللہ عالم۔ صدق اللہ العظیم۔